نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اللہ ان کے استہزاء مذاق کا جواب دیتا ہے، جواب دے گا یعنی جزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم اے یجازیہم باستہزائہم، جزا دے گا ان کو ان کے استہزاء کا. ویمدہم، اور چھوڑ دے گا انہیں سرکشی میں. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانے کو. کفر میں حد سے بڑھ جانے کو سرکشی کہتے ہیں. ایک ہے کہ کفر مانتے ہیں اور پہلو تو ہی کرتے ہیں، جان کو نہیں ایمان ہے، جیسا بھی گھوم رہے ہیں یہ پکے مومن ہیں، جنت ان کی پکی ہے اس حساب سے. طغیان کہتے ہیں یتجاوزہم الحد بالکفر، حد ان کا تجاوز کر جانا، بڑھ جانا، نکل جانا حد سے کفر میں کہ پلٹ کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر یترددون، حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اے استبدلوہا، بدل لیا انہوں نے اس سے، ہدایت سے گمراہی کو بدل لیا. خریدنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ہدایت تھی اور ہدایت دے کے گمراہی خرید لیا، ایکسیپٹ نہیں کیا ہدایت کو، لیا نہیں ہدایت کو اور پھر ہدایت کے بعد بھاگ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے ہدایت پر تھے رہیں. تو اختیار کرنے کے معنی ہے کہ انہوں نے، ان کے سامنے گمراہی پیش کی گئی اور ہدایت بھی، ایمان پیش کیا گیا اور کفر بھی، تو انہوں نے کفر اور گمراہی کو قبول کر لیا، ہدایت اور ایمان کو چھوڑ دیا. تو ہمارا بہت تجارت ہوں، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوئی. جو سودا کیا انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خریدا، اے ما ربحوا فیہا، فائدہ مند رہی، نفع نہیں ملا ان کو اس میں. بل خسروا، بلکہ گھاٹے میں رہے. کیوں؟ اس لیے گھاٹے میں رہے کہ ان کا پلٹنا ہے جہنم کی طرف. جو سبب ہے گمراہی اور کفر کو اختیار کرنے کا کہ وہ کدھر جائیں گے؟ لوٹیں گے. رجوعہم، ان کا لوٹنا جہنم کی طرف، جو جہنم ان کے لیے پکی ہے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں. فیما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس میں انہیں ہدایت ملی نہیں، تو ہدایت والے نہیں. تو قرآن نے کلیئر کٹ واضح طریقے سے بتا دیا کہ اب اگر آپ داڑھی دیکھ لو، لمبا کرتا دیکھ لو، لمبا کرتا اور داڑھی ایمان کی دلیل نہیں ہے. ایمان کی پہچان ایمان ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے. نہ کہتے ہیں کہ منہ پر سکوڑ لیتے، کہاں سے آئے آپ؟ چلے گئے تھے بغداد شریف غوث پاک کے آستانے پر حاضری دینے. اب چہرہ دیکھیے، منہ سکڑا، سمجھ لیجئے کہ اپنا نہیں ہے، اور اب واہ واہ سبحان اللہ کہے تو اپنا ہے. تو پہچان ہے ان کی کہ ہدایت پر ہے نہیں. تو ہدایت کیسے کسے ہیں؟ پہلے طغیان، کل کچھ بات، اس دن بھی ہم نے، کل نہیں، کل تو چھٹی کا دن تھا جمعہ، اس سے اگلے دن جمعرات کو ایک بات بتائی ہے ہم سب کے لیے. کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہتے ہیں هِيَ أَنَّ الْعَبْدَ يَنبَغِي لَهُ أَلَّا يَغْتَرَّ بِطُولِ الْعُمْرِ وَإِبْتِدَادِهِ وَلَا بِكَثْرَةِ أَمْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِ.
بندے کو چاہیے، مناسب ہے اس کے لیے کہ نہ عمر کی درازی اور مال کی کثرت اور اولاد کی زیادتی سے دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ بہت لمبی عمر پائی، بڑا اچھا ہوا صاحب، بہت دنوں تک جیے، لمبی لمبی عمر تھی، اس لمبی عمر میں وہ لمبی عمر خوشی کا سبب ہے جس میں دینداری ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ جو ضائع ہو رہی ہو تو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص سویا ہو، شاطر آدمی، تو اس کو سونے دو، اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ حرکتیں کرے گا، تو بہتر سویا رہے گا تو کوئی حرکت تو نہیں کرے گا، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، خود پڑا رہے گا۔ تو وہ لوگ جو مال اور لمبی عمر کی وجہ سے اور مال کی کثرت کے بیس پر، اولاد کی کثرت کی وجہ سے، تو ایسے ہیں تو دھوکہ نہ کھائیں بندے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں، جو عمر دراز ہوں ان کے حق کے بارے میں، کہ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے پروردگار عالم، اور مال اور اولاد کے حق میں فرماتا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے انہیں بہت بڑھا دیا ہے مال اور اولاد، لیکن ان کے لیے عمر کا لمبا ہونا، دراز ہونا بے نصیبی ہے، اور اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت ان کے لیے محرومی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شرعی کام سے دور رکھتے ہیں۔ مال زیادہ ہوا، زمین سے اونچے ہو گئے، اور اپنی ہاتھ کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی، اپنی قوت کا سہارا، اب اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور ذہن کے گوشے میں بھی نہیں آتا کہ یہ جو انعامات ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اس کی طرف سے چھوٹ ہے، یا یوں کہہ دیجیے مال دیتا ہے تو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ اس مال کو کس ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ غلط ہے تو مال آپ کے لیے عذاب ہے، اور صحیح ہے تو نعمت ہے۔ اور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قد جعل اللہ لعدوہ فی الدنیا مالا، اور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کے لیے دنیا میں مال، اور بہت چھوٹ دیتا ہوا، بڑھاتا ہوا، ممدود ولی یہی فی الآخرت ذل ممدودہ، اور اپنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا سایہ دیتا ہے۔ فرماتا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ فرمایا معراج کی رات کہ ان من نعمتی علی امتک، سبق سیکھیے کتنی اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ہم تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان من نعمتی علی امتک انی قصرت اعمارہم، بے شک میری نعمت اے محبوب تمہاری امت پر یہ ہے کہ میں نے ان کی عمریں کم کر دیں۔ اس سے پہلے کی امتوں کے نبیوں کی بہت بہت عمریں ہوتی تھیں، تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کل کتنی تھی؟ 63 سال، 63۔ کیوں؟ کیلا تکثروا ذنوبہم، تاکہ تمہاری امت کے گناہ زیادہ نہ ہوں۔ وہ گوشہ بیان کیا ہے
جس کی طرف کثرت سے لوگ جاتے ہیں. سب کو عمریں زیادہ ملیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ اللہ میں لگے ہوں، دنیا میں لگے رہیں گے. تو عمریں جب کم ہوں گی تو کم لگے رہیں گے. وَأَقَلَّلْتُ أَمْوَالَهُمْ كَيْ لَا يَشْتَدُّ فِي الْقِيَامَةِ حِسَابُهُمْ، اور ہم نے ان کے مال بھی کم کر دیے ہیں. چلیے تسکین ہو رہی ہے سنتے سنتے. یہ بھی حدیث قدسی کی والی بات ہے. سیدھے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امی داخل نہیں ہے، انہیں وحی بن جاتی اور خود حضور ارشاد فرماتے تو حدیث نبوی بنتی، اور فرمان نبی کا اور قول خدا کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. جو بلا واسطہ جبریل کے ہو قول، بیچ میں جبریل امین نہ ہوں، اس اللہ کے قول کو بیان کریں حضور، تو اس قول کو کیا بولیں گے؟ حدیث قدسی. بات زبان سے نبی کے نکلی ہے لیکن بات کس کی ہے؟ خدا کی. تو میں نے ان کا مال بھی کم کر دیا تاکہ زیادہ سخت نہ ہو قیامت میں ان کا حساب. جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. اسی لیے کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ حساب سے کھاؤ بقیہ خرچ کر ڈالو، نہ رہے گا نہ لمبا حساب دینا پڑے گا. فرق کیا ہے؟ ہمیں الٹا لگتا ہے. بینک بیلنس ہو تو بڑے آرام کی نیند آتی ہے کہ بہت ہائے پڑا ہوا ہے، اس وقت کروڑپتی ہم ہیں، کیا کہتے ہیں، ملینر، ملین ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں. وہ چین کی نیند کا موقع نہیں ہے لیکن بہت خوش ہوتے ہیں. اور اگر اتنا آیا کہ ضرورت پوری ہوتی رہی تو اللہ سے مانگتے. اتنا مانگنا چاہیے، اللہ اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا. تو جب کم ہوگا تو حساب دینے میں بزرگان دین کا بھی مزاج یہی رہا. ملے حساب دینے والی بات مت رکھو، حساب لینے والی بات رکھو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان کے غریبوں پر دینا، اللہ کے بندوں غریب بندوں کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرض سمجھتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے ان غریبوں کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اگر کسی غریب کو آپ نے دیا تو گویا کہ آپ نے قرض دیا کس کو؟ ہاں. تو فرماتا من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرض حسن تو بڑا مشہور لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. بھائی مکان کیسے لیا؟ تو قرض حسنا سے لیا ہے بولتے ہیں ہم لوگ. تو قرض حسن دے، کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب لوٹائے گا. فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو لوٹائے گا کئی گنا کر کے. یعنی اللہ ہم کو سود لینے کے لیے منع کرتا ہے لیکن سود در سود بڑھا کے دے گا ادھر سے. تو ہم دے کے لیں گے. تو اللہ والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنی ضرورت بھر رکھتے تھے، باقی دے دیتے تھے غریبوں کو. پوچھا جاتا تو کہتے ہاں حساب دینے سے بہتر حساب لینا ہے. اب آپ لوگوں سے پوچھا جائے، ہم سے پوچھیں تو ہم بھی نہیں بتا پائیں کتنا چکن کھایا ہوگا آپ نے. نہ نہیں معلوم. تو کہیں سارے چکن مشکل ہو کے شکل اختیار کر قیامت میں لگے ککڑوں کو بولنے تو کتنا حساب دیں گے؟ ہاں اتنے کو کھایا ہے. تو یہ ہے تو جس کا حساب نہ دے پاویں اس سے ہم نے اے معبود تمہاری امت کو بچایا. اب خود بچ اس کے باوجود نہ بچیں تو کوتاہی کمیاں ہیں.
اور کیا کیا؟ وَأَخَّرْتُ زَمَانَهُمْ كَيْ لَا يَطُولُ فِي الْقُبُورِ حَبْسُهُمْ، اور ان کے وقت کو میں نے مؤخر کر دیا، یعنی آنے میں، حضور کے امتی بننے میں، چونکہ حضور کو بعد میں بھیجا تو جو ان کا کلمہ پڑھ کے امتی بنے وہ بعد والے ہوئے، تو جو آدم کے زمانے میں ہوتے علیہ السلام تو حضور کا زمانہ ظاہری پاتے، جو حضور کے زمانے میں وجود میں آئے، بہت آگا پیچھا تو تھا نہیں کہ حضور نہیں تشریف لائے تھے، 100 سال پہلے سے ہم لوگ موجود تھے، تو ہم نے مؤخر کر کے تم کو بھیجا اور اسی کے ساتھ تمہاری امت کو تمہارے ساتھ رکھا۔ یہ آخر میں کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ قبر میں جا کے بہت دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بہت پہلے کے نبی کے امتی ہیں 2 طرح کے ہوں گے، ایک کسی لاپرواہی کے بیس پر عذاب کے مستحق ہوں گے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہوں گے، تاخیر بہت، جب تک قیامت آئے گی نہیں، قبر سے دوبارہ نکالے جائیں گے نہیں، حساب کتاب ہوگا نہیں، حشر کا میدان قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک تو قبر میں پڑے رہنا ہے۔ تو قبر میں قبر والی سزا اگر ہے تو لمبی ہوئی نا، لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان لوگوں کا فائدہ بتا رہا ہوں جو ایمان بچائے ہوئے ہیں، کسی پاداش میں کسی لاپرواہی کی وجہ سے ان پر یہ کوئی سزا قبر میں ہے اللہ کی طرف سے، تو کم سے کم ٹائم میں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد قیامت قریب ہے، قبر سے نکلیں گے۔ تو پہلے والوں کے اعتبار سے تمہاری امت کے ساتھ یہ بھی احسان کیا میں نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو تینوں باتیں سمجھنے والی ہیں کہ مال کم کیوں دیا، تو اس میں تسکین ہے، تسلی ہے، بڑھ جاتا تو اس کا فضل ماننا چاہیے، اگر کوئی زائد مل جاتا ہے تو اسے اس کا فضل ماننا چاہیے، اور اگر کمی ہے تو کمی میں گڑگڑانا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کی حکمت ہے کہ کم کیوں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھنا ہو تو جائیے گھومیے آبادیوں میں، فاعتبروا، پھر عبرت حاصل کیجیے کہ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی منزلہ میں رکھے ہوئے ہے اور دوسرے کو جھوپڑا پٹی میں۔ اس کی حکمتیں ہیں، کیا کمی تھی، کیا بھاگ جانے کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس منزل پہ رکھا۔ اللہ کی بانٹ عجیب سی بانٹ ہے، اس کی حکمت کو وہی جانے۔ لیکن اس سے تسلی ہے کہ مال ہم نے صرف اس لیے کم کر دیا اور عمریں بھی کم رکھیں، بعد میں بھیجا، اس سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُهْتَدِي، کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں تو یعنی ہو گیا نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تجارت کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہیں تھے یہ ہدایت پر۔ یہ محاصر ہے پوری آیت کریمہ کا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت پر کون ہوتا ہے۔ سب کو ہدایت پر نہیں کہیں گے، اور نہ یہ کہیں گے کہ یار یہ صاحب سب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی گھپلے میں آ جاتے ہیں کہ جتنے کلمہ گو ہیں وہ سب ایک ہیں، اور جماعتیں ہیں سب جنت میں جائیں گے ہی، نہ صرف ایک جماعت جائے گی۔ اس جماعت کی پہچان ہے ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی شک کر کے ادھر سوچا، میں نام نہیں لیتا، کسی جماعت کی طرف، تو آپ اپنے کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ پھر اس جماعت کو اختیار کیوں کیے ہوئے؟ اگر یہ جماعت حقہ نہیں ہے، ایمان والی جماعت نہیں ہے،
نجات والی جماعت نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو وہی قبول کر لینا چاہیے. لیکن کل جماعت یہ دعویٰ سیدھا ہے کہ کل جماعت جنتی نہیں ہے. جماعت منانے کا مطلب تفریق ہے. دستور الگ الگ بنا کے رکھا ہے، عقیدہ الگ الگ بنا کے رکھا ہے، ساری جماعت والوں کا عقیدہ الگ الگ ہے. تو عقیدے کی تفریق، عقیدے کا علیحدہ علیحدہ ہونا اس بات کا ثبوت ہو کہ سب ایک نہیں ہے. جب سب ایک نہیں ہے تو سب جنتی بھی نہیں ہے. صرف ایک جنتی ہے، یہ فرمان رسالت ہے. آپ کو سمجھ میں نہ آتا جائزہ لیجئے اپنا. آپ اگر دبدھے میں ہیں، شک میں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی سمجھنے والے سے سمجھیے، اور نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. اس لیے حشر کے میدان میں ناجی فرقہ وہی ہوگا جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا، ان سے محبت کرنے والا. سب سے بڑی بات ہے جتنا عمل آپ کا ہے اس کی گارنٹی بچنے کی اور اس عمل کے عمل ہونے کی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. محبت مدار ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کی بھرپور وضاحت اس بات کی کہ مومن ہی نہیں ہوتا وہ شخص جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں. تو محبت نہیں ہے تو ان کو ہاں بس ٹھیک ہے کنارے کر دو، اس لیے کہ وہ اپنا نہیں ہے. تو وَعْلَمْ أَنَّ الْمُهْتَدِي هُوَ الَّذِي تَرَكَ الدُّنْيَا وَالْعَادَةَ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِوَظَائِفٍ وَالْعِبَادَةِ لَا مَنِ اتَّبَعَ كُلَّ مَا يَهْوَاهُ وَخَلَطَ هَوَاهُ بِهَدَاهُ. ہدایت یافتہ، ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور وہ دنیاوی عادتیں تھیں اسے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ کرنا شروع کر دیا. وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے رسول کی مرضی پر جس نے زندگی گزاری، اس کا سونا جاگنا سب عبادت ہے. تو کیا کیا؟ ثم اشتغل، پھر لگ گیا وظائف میں اور عبادت میں. وہ ہدایت والا ہے. وہ ہدایت پر نہیں ہے جس نے خواہشات نفسانی کا حکم مانا اور اس پر عمل کر کے ہدایت کو خواہشات نفسانی کے حوالے کر دیا. بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنی خواہش کو، کتنا آسان ہے، ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کیجئے. سوئیے خدا کی مرضی کے مطابق، کھائیے خدا کی مرضی کے مطابق. کیا مطلب؟ کسی کا مال لوٹ کے مت کھائیے، چوری اور غصب سے مت کھائیے، کسی کا حق مت ماریے. کھانے کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوٹا فکس نہیں کیا ہے، لیکن اتنا کھائیے جسے سکون کی نیند آئے. ایسے کھانے کو بھی کھانا نہیں کہتے، عذاب کہتے ہیں کہ کھانے میں یہاں تک کھا لیجئے اور رات بھر کروٹ لینے میں دقت ہو، پریشانی ہو. اپنے حساب سے کھائیے جہاں تک آپ کا معدہ. جیسے کہ ہم لوگ کا مسئلہ روحانی کمزور ہے اور جسمانی بہت زیادہ ہے. جسم کے لیے غذا چاہیے اور روح کے لیے دوسری غذا ہے. اللہ کرے ہم لوگوں میں وہ بات بھی پیدا ہو کہ روحانی غذا کی تلاش شروع کر دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. کھائیے لیکن حلال کھائیے. کھائیے کسی کا حق مار کے مت کھائیے. کھائیے کسی سے چھین کے مت کھائیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حلال و حرام میں امتیاز رکھیے. سمجھیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اگر نہیں سمجھتے ہیں آپ تو آپ کے فاسد خون بنے گا، جس سے بجائے اس کے کہ عبادتوں میں آپ کو سکون اور لذت ملے، عبادتوں کا فائدہ ہو، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے کو، اپنے ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
بڑی اچھی بات کہی، لا من اتبع کل ما یہوا ہو، اور نہ اس چیز کا جو آپ کی خواہش و خواہشات نفسانی کے مطابق آپ اتباع کریں اور اپنی خواہش اور ہدایت کو خلط ملط کر دیں۔ بلا دینے کی شکل جانتے کیا ہے؟ جب جی چاہے گا نماز پڑھیں گے، نہیں، سردی کا باپ ہو فجر کے وقت اٹھنا ہے، یہ آپ کی خواہش نہیں ہے اور نفس کی بھی خواہش نہیں ہے، شریعت کی خواہش ہے، اور شریعت کے لیے اٹھ گئے تو اچھی بات ہے۔ میرے بھائی رات کو عشاء کی نماز پڑھنا بہت دیر ہو جاتی ہے، یہاں تو مختلف فیصلے ہیں، کہیں کہیں نماز بہت دیر میں ٹائم ہوتا ہے عشاء کا، تو کب تک کوئی جگے گا؟ 8 بجے کھا کے سو جائیں گے، جگتے رہیں گے۔ یہ اندر کی ہے، لیکن اگر اس کے لیے ٹائم پر رہے اور باقاعدہ نماز پڑھی، کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ موقع نکال کے، بہت سارے موقع نکالتے ہیں، مسجد جاتے رہیں، جماعت سے پڑھیں، بڑی فضیلت ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ گھر میں نماز پڑھنا، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن ایک ثواب ایک ملتا ہے، مسجد میں 27 گنا۔ بس صرف یہ ہے کوئی معذور مجبور کسی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا جاننے والا ہے، تو اسے وہ پکڑ نہیں ہوگی جو بقیہ لوگوں کے لیے۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، حضور سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول، حشرات ارض، زمین پر تکلیف پہنچانے والے جانور رات کو گھومتے رہتے ہیں، تو کیا میں مسجد میں آنا بند کر دوں؟ کہ نہیں، آؤ۔ وہ آتے تھے، اسی لیے 2 مؤذن سے، ایک تہجد کا، ایک فجر کا، تہجد کی اذان دیتے تھے حضور کے، تہجد کے دو فجر کے مؤذن الگ اور تہجد کا الگ، نابینا تھے، ان کو اجازت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں دی، کہا آپ چل کے آ سکتے ہیں تو آئیے۔ اسی خواہشات نفسانی اور کبھی ادھر سوچنا کبھی ادھر سوچنا کے سلسلے میں بڑی پیاری ایک حکایت نقل کی ہے حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان میں۔ حکا انہ کان للشیخ الاستاذ ابی علی الدقاق رضی اللہ عنہ مرید تاجر متمول، کہ حضرت شیخ استاد ابو علی الدقاق رضی اللہ عنہ کا ایک مرید خاص تھا، مرید تاجر تھا، مالدار تھا۔ فمرض یوماً، ایک دن بیمار پڑ گیا، وہ اس کی خبر حضرت کو ملی، تو حضرت چونکہ وہ پیر تھے، محبت جاگی پیر والی، فعادہ الشیخ، تو حضرت شیخ گئے عیادت کرنے کے لیے اپنے مرید کی کہ کس حال میں ہے۔ بڑی بات ہے کہ پیر مرید کا خیال رکھے، صرف مرید ہی پیر کا خیال رکھتا ہو تو یہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وسأل منہ سبب علتہ، اور سوال کے پوچھا اس سے اس کے بیماری کا سبب، کہ تو بیمار کیسے پڑ گیا، کیا کھا لیا، کون سی چیز تجھے نقصان کر گئی۔ فقال التاجر، تو تاجر نے کہا، قمت هذه اللیلہ، میں اٹھا اس رات تہجد کی مصلحت سے، تہجد کے لیے۔ فلما اردت الوضوء، جب میں نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو ظاہر ہو گئی میرے پیٹھ میں حرارت، پیٹھ کے حصے سے حرارت یعنی گرمی محسوس ہونے لگی۔ فاشتد امری، یہاں تک کہ وہ ٹمپریچر بڑھتا گیا، حتیٰ صرت محموماً، یہاں تک کہ میں بخار میں لت پھد ہو گیا۔ بخار سمجھتے ہو نا، جس میں ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو بخار بولتے ہیں۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے بھی یہاں سے تعلیم شروع کی، لا تفعل فعلا فضولیا،
فعل کام بیکار کام تو مت کر. کیوں؟ بیکار کام بھی کرے گا اور تہجد پڑھے گا تو ولا ینفعک التہجد، تجھے تہجد فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک دم دنیا میں لگا ہوا ہے تو، اور تہجد پڑھتا ہے. دنیا کو چھوڑ ذرا سا. کہتے ہیں ما دمت لم تہجد دنیا کا. فائدہ تہجد کا کب ملے گا؟ جب تو اپنی دنیا سے کچھ کنارہ کشی اختیار کر لے گا، چھوڑ دے گا اس کو. جب تک نہیں چھوڑے گا اور نکال دے اس کی محبت اپنے دل سے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے. ہم لوگ دنیا کی محبت اتنا کہ آخر وقت تک ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی سکرات ہے، اعمال کوئی چھوئے نہ پاوے. کبھی ادھر چہرہ گھماتے، کبھی ادھر. یہ جو رکھا ہے کہیں ہاتھ نہ مارے کوئی، جا رہے ہو ہاتھ مارنے، تم نے کہا لینا دینا. لیکن محبت مال کی بہت زیادہ ہے. مال کی محبت اتنی ہوتی ہے. غور کیجئے، ایسا ہے اگر کوئی مال چھیننے آئے تو کیا آرام سے آپ دے دیں گے؟ نہیں نا، ہاتھا پائی کریں گے. اور اگر وہ طاقتور ہوا تو آپ کو مار دے گا جان سے. مال بچے گا، جان سے مار دے گا، تب آپ کے پاکٹ میں مال بچے گا، لے کے جائے گا وہ. تو بہتر ہے نا کہ جان ایک بچ جائے، مال تو بچنے والا نہیں. تو جان بچانے کی مال دے تو چھٹی. لیکن پوری ہاتھا پائی کرتے کراتے اور اپنا لٹا دیتا ہے، وہ لٹا کے جیب سے نکالتا لے کے چلا جاتا ہے، تو مال بھی گیا اور جان بھی گئی. تو ہم کتنے ہوشیار ہیں کہ جان بہت قیمتی ہے. جان رہے گی تو مال آئے گا، جان چلی جائے گی تو مال آئے گا نہیں. لیکن دونوں دے دیتے ہیں مال کے بچانے میں. تو اس کی محبت دل سے تو نکال دے، تب تیرے لیے سن ضروری ہے یہی جو میں کہہ رہا ہوں. پھر مشغول ہو جا وظائف میں، نوافل میں. اس سلسلے میں ایک بات بڑی اچھی کہی ہے، وہ ہماری نظر سے گزری کہ نوافل کا عجیب حال ہے کہ اتنی نفلیں پڑھتے ہیں لوگ اور بڑی مستعدی دکھاتے ہیں نفل پڑھنے میں. بڑی اچھی بات ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد تو واجب میں سستی اور فرض میں سستی کرتے ہیں اور نفل دے دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں. 100 رکعت پڑھ ڈالتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر آئے گی، 2 ہفتہ چلا گیا ہے. اس دن بٹنے کا دن ہے تو ہمارے لوگ جان لڑا دیں گے. حالانکہ اس دن چاہیے کہ فرائض و واجبات جو ہمارے ذمہ عائد ہیں اسے ادا کریں، اسی وقت ادا کریں اور ثواب زیادہ ملے گا. ورنہ حال کیا ہوگا تیرا؟ دنیا بھی رہے اندر، نکل کے باہر نہیں جاتی، اور دین کے بھی چکر میں ہے، تو تو اٹھے گا لیکن خیال تیرا ادھر ہی جائے گا کہ مال کتنا ہے، کتنا کم ہو گیا، کتنے میں کوشش کر کے اتنا پورا کرنا ہے. کیسا حال ہوگا کہ فمن کانا بہی عزم من راسہ ہی، کہ ہو تکلیف سر میں اور دوا دی جائے پیر میں لگانے کی، تو پیر میں لگانے سے، یا تو پیر میں لگاوے اس دوا کو، تو پیر میں لگانے سے سر کی درد تو جانے والی نہیں ہے. سر میں درد، اصل میں وہاں یہاں درد ہے، اس لیے سر میں درد ہوتی ہے بولتے ہیں نا. تو سر میں اذیت ہو یعنی درد ہو سر میں تیرے، تو اس کا درد، وہ درد پیر پر دوا ملنے سے نہیں جائے گا، سر ہی میں لگانا پڑے گا. اور ہاتھ نجس ہو جائے تو طہارت نہیں پائے گا تو اپنے دامن اور آستین کو دھلنے سے، ہاتھ کو دھلنا پڑے گا.
تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہاں استعمال کرے گا تو تیرے لیے فائدہ ہوگا. تہجد پڑھ کے تو قرب الہی چاہتا ہے اور دن بھر مارا پھرتا ہے مال کی کثرت کے لیے کتنا زیادہ اکٹھا کر لوں، تو یا تو وہ کر اور یا یہ کر. وہ دنیا ہے، یہ دین ہے. اگر تو اسے چھوڑ دے گا اس کی فکر، تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اس میں بھی دے گا اور اس میں بھی دے گا. کچھ اللہ والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. تجارت میں دل کا دخل نہیں ہے. بزرگ گزرے ہیں حضرت غالباً عبد الرحمن، غالباً مالدار بہت تھے. تو آئے ان سے کوئی ملنے، جہاں تک مجھے یاد آیا کہ عبد الرحمن ہی نام ہے. ان سے ملنے کوئی بزرگ آئے انہی کے لیول کے. تو جب دیکھا کہ ان کا لوٹا ابھی چاندی کا ہے، تو جب چاندی کا لوٹا دیکھ کے کہا، دل میں کہا کہ یہاں فقر گھسے گا نہیں، اس لیے کہ یہ سب ساری چیزیں ہیں تو یہ ہوگی یا روحانیت ہوگی. تو لگتا ہے کہ شیخ انہوں نے سوچا، انہوں نے جان لیا، روک لیا. اس لیے کہ اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ تقو بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. بچو مومن کی فراست و دانائی سے. مومن ببانا وہاں اللہ والوں کے دانائی سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. آپ سوچیں گے وہ دیکھ لیں گے، بھاپ لیں گے. سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لوٹے اور برتن اور چمچے کی طرف اس کی نظر ہے. انہوں نے ان کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، روک لیا اور کہا میرے ساتھ کچھ سفر کرو، چلو. جب سامان باندھ لیا گیا تو اس لوٹے کو چاندی والے بھی اسی سفر میں رکھ لیا حضرت نے. اب راستے بھر اس لوٹے کی حفاظت وہ کر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بے فکر رہے تھے. جب منزل پر پہنچے تو کہا تمہیں بڑی فکر تھی کہ کوئی لے نہ لے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. مجھے نہیں تھی. فقیر باہر رکھتا ہے اس کو، دل میں نہیں رکھتا. آپ پریشان تھے، مال تو ہے میرے پاس لیکن میرے دل میں نہیں ہے، باہر ہے. تو جب باہر ہو، دل میں نہ ہو، اور جہاں اس کو خرچ کرنا چاہے کرے اللہ واسطے، عطا الہی اس کو سمجھے، انا تکبر کبر میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ کے فضل کو سمجھ کے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے، تو مال کا زیادہ ہونا بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور یہاں حضرت نے جو تنبیہ کی ہے وہ بہت معقول بات ہے کہ اپنی اصلاح کرنے میں اس کا پہلے خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا قدم ہدایت کی طرف کتنا ہے اور ہوا کی طرف، خواہشات نفسانی کی طرف کتنا ہے. خواہشات نفسانی اگر غالب ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس کو دور نہیں کرتے اور بہت کچھ کرنے لگتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ عمل کرنے لگتے ہیں. یہ بہت لمیٹڈ. خیر الامور اوسطها، ہمارے ہاں اسلام میں بہترین کام، بہترین چیز، بہترین بات درمیانی ہے، مڈل کا معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دن اٹھے ہم 100 رکعت نفل پڑھ لیے، دوسرے دن رات بھر سوتے رہے، فائدہ؟ روزانہ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ ہے. تو جو عمل آپ شروع کریں اس پر مداومت برتیں، یہ اچھائی ہے. بنسبت اس کے کہ ایک دن اٹھے بس بانٹ ڈالا گھر کیا سب کچھ، جس کو چاہا بلا کے غریبوں کو تقسیم کر دیا، کنگال ہو گئے. اور پھر کما کے بخارت کی انتہا کر دی کہ اب جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کر رہے. تو وہ بھی جرم تھا، غلط تھا، اور یہ بھی غلط ہے. تو عمل درمیانی لیول کا. اسی لیے ہم پر
5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، مسلط نہیں ہے۔ آپ اگر موقع نکال لے رہے ہیں اور اس کا وقت نکالیں، بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ جب نفل زیادہ پڑھیں گے تو اللہ سے قرب زیادہ حاصل ہوگا۔ آپ تو فرض کی ادائیگی اپنے ذمے کا قرض اتار رہے ہیں، آپ پر ذمہ داری نفل کی نہیں تھی۔ اب اگر نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور موقع نکال لے رہے ہیں تو اللہ کی عطا ہے، آپ کے اندر اتنا موقع دے دیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اسے پڑھ کے اللہ سے قرب حاصل کر رہے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری کس کی ہے؟ واجبات و فرض کی ادائیگی کی ہے، اسے ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرض کو کما حق ادا کریں، اور ایمان کی سلامتی دے دے مولا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اٹھا ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔